الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز بتانے کے لیے، حلال و حرام کا فرق بتانے لیے، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسل کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے متبعین پر۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کا موضوع ہے رزق میں برکت کب آئے گی، اسباب اور عوامل۔ اس سے پہلے بھی یہ موضوع آپ نے سنا اور اسی کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں، کون سے وہ عوامل ہیں، کون سے وہ کام ہیں یا کون سے وہ طریقے ہیں جن طریقوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے، جن کاموں کو کر کے اپنی روزی میں، اپنے رزق میں ہم اور آپ برکت پا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی ساری چیزیں آئی اور کئی سارے عوامل آپ کے سامنے آئے۔ آج میں آپ کے سامنے چند چیزیں سلسلے وار طریقے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، شکر گزاری کرنا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، پھر بھی نہیں دیا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں، اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر نہیں بھی کچھ ملا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین کا رزق، اللہ رب العالمین کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک ایسا دور گزرا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، انسان کا وجود نہیں تھا۔
اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسانوں کو وجود بخشا، انسانوں کو پیدا کیا اور پھر صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے، حق اور باطل دونوں چیزوں کو ہم نے انسان کے سامنے واضح کر دیا۔ اب انسان چاہے تو نافرمان بندہ بنے یا پھر شکر گزار بندہ بنے۔ انسان جب شکر گزاری کرے گا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ رب العالمین ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں اور دوسری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری شکر گزاری کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، کفران نعمت کا ارتکاب کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ کہتا ہے یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں، اس کی طاقت قوت میں، اس کے مال و اولاد میں، اس کے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام چیزوں کو اللہ اور بڑھاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، حلال روزی حاصل کرنا اور اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں سچائی کو لازم پکڑنا۔ جب آدمی حلال کاروبار کرے گا، اس کی کمائی کے ذرائع جو ہے حلال ہوں گے، حلال طریقے سے وہ اپنی روزی کو حاصل کرے گا اور اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں وہ سچائی کو اپنائے گا، راست بازی اختیار کرے گا، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین اس کے مال میں اور اس کی جو ہے اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تم ایک دوسرے کا مال ناجائز اور غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا، یا تو تم تجارت کے ذریعے مال کو حاصل کرو، ان تراض منکم، آپس کی رضامندی کے ساتھ مال کو حاصل کرو۔ ایسا نہیں کہ کسی کے مال کو قبضہ کر لیا، کسی کے مکان کو ہڑپ لیا، کسی کی زمین کو ہم نے جو ہے غصب کر لیا، کسی سے ہم نے ادھار لیا اس کو واپس دیا ہی نہیں، کسی سے قرضہ لیا اب دینے کی جو ہے بات ہی نہیں کرتے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ باطل طریقے سے تم مال کو نہ کماؤ۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنے بھی غلط طریقے ہیں، جتنے بھی ناجائز راستے ہیں مال کمانے کے، وہ تمام کے تمام راستے اس آیت کریمہ کے اندر آ جاتے ہیں، چاہے وہ سودی لین دین کے ذریعے ہو، چاہے وہ حرام چیزوں کے کاروبار کے ذریعے ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر کے ہو یا کسی کو قرض لے کر کے واپس نہ کرنا ہو، کسی کے گھر مکان زمین جائیداد کو جو ہے ہڑپ کر لینا ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی بھی غلط طریقے سے مال کو نہ کھاؤ۔ بلکہ کیسے مال کو کھاؤ؟ مال کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت کے ذریعے اور ایک دوسرے کی رضامندی کے ذریعے مال کو حاصل کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین بہت رحم فرمانے والا۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی روزی کمانے کے حلال ذرائع کو اختیار کرے گا،
حلال طریقے سے اپنی روزی کو وہ حاصل کرے گا، اپنے رزق کو حاصل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو تجارت کرنے والے، ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا، دو جب آپس میں کسی ایک چیز کا سودا کرتے ہیں اور دونوں سچائی کے ساتھ سودا کرتے ہیں، بیچنے والا بھی اس کی خامی، اس کی خوبی کو بتا دیتا ہے، خریدنے والا بھی اس کو خرید لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیچنے والا، خریدنے والا دونوں جب سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر جھوٹ اور دھوکہ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کاروبار سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کاروبار، تجارت، لین دین، ہمارے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، اس سے بھی اللہ رب العالمین جو ہے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3، نکاح کرنا۔ جو نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان کا نکاح کرنا اپنی عزت کو بچانے کے واسطے، اپنی عصمت کو بچانے کے لیے، اپنی آبرو کو بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا، اس سے بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سلسلے میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ فَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو جوان بچے اور جوان بچیاں ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ آج معاملہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ جب تک بچہ ہمارا 50,000 کا ایک جاب تلاش نہیں کر لیتا ہے تب تک بچے کی شادی نہیں کرنی، جب تک بچے کے لیے رہنے کے لیے ایک مکان کا انتظام نہیں ہو جاتا ہے تب تک شادی نہیں کرنی ہے، جب تک شادی میں خرچہ کرنے کے لیے 10 لاکھ کا انتظام نہیں ہوتا ہے بچی کی شادی نہیں کرنی ہے، بچے کی شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کیا سوچتے ہیں کہ پہلے مال آئے گا پھر ہم شادی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے پہلے تم شادی کرو، مال ہم تم کو دے دیں گے۔ ہم الٹا کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے، بالکل اس کے الٹا ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پہلے تم شادی کر لو، کھانے کپڑے کا انتظام کرنا میری ذمہ داری۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پہلے ہم ذمہ داری پہلے کھانے کپڑے کا انتظام کریں گے، بعد میں ہم شادی کریں گے۔ تو جب ہم اللہ کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری شادیاں ہو پائیں گی؟ اللہ رب العالمین کی قول، اللہ رب العالمین کی بات، اللہ کے فرمان سے زیادہ سچا کس کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر زناکاری، بے حیائی، یہ ساری چیزیں عام کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے عام ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ثلاثۃ حق علی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے ضروری ہے ان کی مدد کرنا۔ 3 لوگوں کی مدد اللہ رب العالمین ضروری کرتا ہے۔ وہ ضرور مدد پائے جانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کی مدد اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے پیسہ کما کر کے اپنے مالک کو دیتا ہے، اللہ اس غلام کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور نمبر 3 میں اللہ کے نبی نے فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، اس بندے کی، اس نوجوان کی بھی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے جو برائی سے بچنے کے لیے، اپنی عزت اور اپنے نفس کو بچانے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان
بچے اور بچیوں کے اوپر ضرور مدد کرتا ہے جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ لوگ غریب بھی ہیں تو ان کی روزی رزق کا انتظام میں کرنے والا ہوں، پہلے ان کو شادی کراؤ۔ اس کے بعد یہ نمبر 3 ہے کہ نکاح کرنے سے بھی بے حیائی اور برائی کا خاتمہ جہاں پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں اور روزی رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے حدیثیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہے، بارہا سنا ہے۔ اللہ رب العالمین جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اتنا کشادہ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے اور اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رب العالمین بہترین رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین رزق پہنچانے والا ہے۔ جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھجوریں جمع کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی گئے، دیکھا، پوچھا بلال یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ کھجوریں میں جمع کر رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے۔ دیکھیے جواب کتنا بہترین دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کھجوریں آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ایسا کرو، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اخلالا، اے بلال اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کی ذات سے کمی کی امید نہ کرو۔ مت ڈرو کہ اللہ رب العالمین اس مال کو کم کر دے گا، بلکہ خرچ کرو اس امید سے کہ جب تم خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اور بڑھا کر کے دے گا۔ اور اس سلسلے میں مشہور حدیث ہے کہ ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتہ ایک دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اپنے مال کو روک لیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کے مال کو تو ہلاک کر دے۔ یہ تو بارہا ہم نے سن رکھی یہ حدیثیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جن کا شمار غربا صحابہ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے بھی کہتے ہیں کہ بلال خرچ کرو اور کمی کا ڈر اللہ رب العالمین سے نہ رکھو، کہ ایسا نہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو مال ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم خرچ کریں گے تو مال ہمارا کم ہو جائے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے اب دیکھیں، ہم اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم مہینے میں اپنی مسجد کو کتنے 100 روپے دیتے ہیں، یا ہم مہینے میں کتنے 100 روپے غریبوں کو دیتے ہیں، ہم مہینے میں کتنے 100 روپے مدرسے میں دیتے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا ہمارا معاملہ اس سلسلے میں ہے۔ ہم جیب سے جب بھی اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے ہو، مدرسے کے لیے ہو، غریب کے لیے ہو دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے، ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے۔ شیطان ہم کو ڈراتا ہے، شیطان ہم کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم لوگوں کو غریبی سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم خرچ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں شیطان کہتا ہے ارے 100 روپے بھی دو گے، تم نے سوچ رکھا ہے 1000 روپے جیب میں ہے کیا کیا کرنا ہے، پھر 100 روپے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ وسوسہ ڈال دی۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے شیطان کراتا ہے۔ شیطان تم کو غریبی کا ڈر دکھاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا،
دوا لینے کے لیے تمہارے پاس جیب میں 1000 روپے ہے 100 روپے نکال دو گے تو تمہاری دوا کہاں سے آئے گی؟ تم نے اسکول کا فیس بھرنے کے لیے 2000 روپے جیب میں رکھے ہیں، 200 روپے دے دو گے تو تمہاری فیس کہاں سے آئے گی؟ یہ سارا معاملہ، یہ سارا کھیل اللہ رب العالمین کہتا ہے شیطان کراتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم خرچ کر دو گے، اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ وہ 100 روپے کہاں سے آئے گا؟ وہ 200 روپے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ لیکن شرط ہے کہ انسان خلوص للہیت کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم لوگوں کو غریبی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کو حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، اللہ رب العالمین تم لوگوں کو مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو گے میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور تمہیں اور بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین ایک ہی آیت میں شیطان ڈراتا ہے، اور اسی آیت کے آگے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اور عطا کریں گے، شیطان کے ڈرانے سے تم مت ڈرو اور میری بات پر عمل کرو۔ آج کا انسان، ہم سب شیطان کے ڈراوے میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو درکنار کر دیتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ کہتا ہے شیطان غریبی سے ڈرائے گا اور تم خرچ کر دو گے میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا۔ ہم غریبی سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی آل و اولاد میں، اپنی طاقت میں، اپنی روزی رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام کے واقعات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں۔ اس کے بعد بھی آج کے بھی زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ان کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ایک بار ہم بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جب خرچ کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریبوں مسکینوں میں ہو، ضرور اپنے مال کا ایک حصہ ان کے لیے ضرور رکھنا چاہیے۔ اپنی کمائی کی جو ہے کوئی 20,000 کماتا ہے، کوئی 50,000 کماتا ہے، کوئی 10,000 کماتا ہے، اس کمائی میں سے، اس تنخواہ میں سے، اس سیلری میں سے آدمی کو کچھ 100 روپے ضرور اللہ کی راہ کے لیے خاص کرنے چاہیے، ضرور خاص کرنے چاہیے۔ ایسا جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکت کا احساس بھی ہوگا اور ہم اور آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ نمبر 5، روزی رزق میں برکت حاصل کرنے کا 5واں جو طریقہ ہے وہ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا، اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے تو ان کا ساتھ دینا۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے، رشتہ دار بیمار ہے، ہم اس کی بیماری میں اس کا حال چال معلوم کرنے، تقریباً لوگوں کا یہ حال ہے، اکثریت کا یہ حال ہے، بیماری میں انسان حال چال معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، لیکن جو ہی خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مر گیا، گھر کے سامنے ٹینٹ لگ جاتا ہے، شمیانہ لگ جاتا ہے، وہاں کرسی ڈال کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کب غسل ہوگا، کب کفن ہوگا، کب اس کی جنازے کو اٹھائیں گے۔ یہاں پر ہمیں پوری ساری رشتہ داری یاد آ جاتی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو رشتہ داری یاد آ جاتی ہے۔ شام میں اگر مرا ہے، صبح میں اس کو دفنانا ہے، تو رات بھر وہیں پر گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے بیٹھے رہیں گے، لیکن جب تک بیمار ہے ہم دیکھنے نہیں جائیں گے، جب تک وہ آدمی ہاسپٹل میں ہے تب تک ہم اس کی خبر گیری کرنے نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا آج کے موجودہ دور میں رویہ ہے۔
یہ چیزیں ہم اور آپ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ پریشانی آئے گی جب ہم پریشانیوں کا علاج اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے نہیں کریں گے تو پریشانیاں ضرور آئیں گی، اور جو پریشانیاں آئی ہیں وہ پریشانیاں جائیں گی کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کر کے ان پریشانیوں کا ہم علاج کریں گے، تب پریشانیاں جائیں گی۔ تو بہرحال رشتہ داروں میں جو لوگ غریب ہیں، جو بیمار ہیں، جو بہت بے سہارا ہیں، بہت لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا، ان کی جو ہے دیکھ بھال کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ کام کرنے سے اللہ رب العالمین روزی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بڑھا دیا جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی تجارت بڑی ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، صلہ رحمی کرے، پریشان ہے اپنے رشتہ دار میں کوئی، اس کی خبرگیری کرے، کوئی بیمار ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اس کو مالی اعتبار سے اس کا تعاون کریں، مالی اعتبار سے تعاون نہیں ہو سکتا ہے اس کو اچھا مشورہ دیں، اچھی رائے دیں اور اس کو اچھا طریقہ بتائیں، کم سے کم اتنا تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آج نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ پانچویں چیز ہے کہ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کاروبار میں اضافہ فرماتا ہے، ہمارے روزی رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے، ہماری عمر کو بھی اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں، روزی رزق میں برکت حاصل کرنے یا برکت کب آئے گی، اس سلسلے کی چھٹی چیز نمبر 6 کمزوروں کی مدد کرنا۔ ایک ہے رشتہ داروں کی مدد کرنا، وہ تو رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا ہی کرنا ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے گاؤں میں ہیں، ہمارے شہر میں ہیں، دوسرے شہر سے آتے ہیں، مانگتے ہیں، پھرتے ہیں، تو جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، جو غریب ہیں، جو بالکل مجبور ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ایسے غریبوں کی مدد کرنا، ایسے غریبوں کی مدد کرنے سے بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کے اندر اور صحیح الجامع وغیرہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، تم لوگ مجھے اپنے کمزوروں میں، فقیروں میں تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، بیماروں کی مدد کرو، لاچاروں کا جو ہے بے سہاروں کا سہارا بنو، وہاں جب ایک کام کرو گے تو تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، تم لوگ مجھے اپنے غریبوں میں تلاش کرو، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے غریبوں کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے۔ مدد کن کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ اللہ کے نبی فرماتے فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ اگر یہ غریب نہ رہیں، دنیا میں خالی مالدار ہی رہیں، معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین اپنی مدد کو، اپنی رحمت کو، اپنی برکت کو اللہ رب العالمین روک لے گا۔ تو ان غریبوں کی وجہ سے جن کو ہم دیکھ کر کے گھن کھاتے ہیں، جن غریبوں کے نزدیک جانا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، جن غریبوں کے ہاتھ میں 10 روپے دینا بھی ہمیں منظور نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے،
انہی غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تو کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو، کسی غریب کو، کسی لاچار کو، کسی مجبور کو، کسی بے سہارا کو حقیر نہ سمجھو کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی حیثیت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو روزی میں برکت اور تم کو روزی جو مل رہی ہے، تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے، غریبوں کی وجہ سے ہی دیا جا رہا ہے۔ تو غریب جو معاشرے کے اندر ہے، بے سہارا، لاچار قسم، مجبور قسم کے جو لوگ ہیں، ان غریبوں کی مدد کرنے سے بھی اللہ رب العالمین روزی رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ روزی رزق میں برکت کب آئے گی، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے چند چیزوں کو رکھا تھا، آج بھی میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ شکر گزاری کرنا، نمبر 2 حلال طریقے سے مال کو حاصل کرنا، نمبر 3 نوجوان بچے اور بچیوں کا نکاح کرنا، اور نمبر 4 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 5 صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، نمبر 6 غریبوں، بے سہارا اور معاشرے کے اندر افلاس میں، بھوک مری میں جینے والے لوگوں کی مدد کرنا۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے توبہ، استغفار، تقوی وغیرہ وغیرہ چیزیں رکھی تھی۔ ان چیزوں کا ہم اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی ضرور برکت عطا فرمائے گا، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین ایک خوشحال زندگی میسر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حلال طریقے پر اس روزی کو، اس رزق کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو ہے بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی آسان اور سہل راستہ انہیں عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو نوجوان بچے اور بچیاں بے نکاح ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں صحیح وقت پر، صحیح ٹائم پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر جئیں، ایمان، اسلام اور توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر، ایمان، اسلام، توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔